بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 75۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اہل کتاب یہود کی دیانت اور خیانت کا بیان ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اہل کتاب سے، یہود سے، من کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، ان تأمنہ بقنطار اگر تم امانت رکھو اس کے پاس ایک خزانہ، یؤدیہ الیک وہ ادا کر دے گا اس کو آپ کی طرف۔ کچھ دیانتدار بھی ہیں، ادا کر دے گا، اس میں کوئی خیانت نہیں کرے گا۔ وَمِنْهُمْ اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں، مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ اگر تم امانت رکھو ایک دینار، صرف ایک دینار، چھوٹی سی رقم، لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ نہیں وہ ادا کرے گا اس کو آپ کی طرف، إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا مگر جب تک تو ہمیشہ اس پر کھڑا رہے،
یعنی اس کے سر پر کھڑا رہے اور اصرار کرتا رہے، اصرار کے ساتھ ہے کوئی واپس کر دے، ورنہ وہ خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، اس کا جی نہیں چاہتا۔ تو دو قسمیں ہو گئی، کچھ دیانت والے اور کچھ خیانت والے۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا نہیں ہے ہم پر امی لوگوں میں، ان پڑھ لوگوں میں کوئی گناہ۔ نعوذ باللہ من ذالک، بڑا غلط عقیدہ بنا رکھا تھا۔ کہتے تھے کہ جو امی لوگ ہیں نا، ان پڑھ، ان کا مال کھا جو جائز ہے، کوئی گناہ نہیں۔ امی جو یہودی نہیں ہے، پڑھا ہوا نہیں، اس کا مال کھا جاؤ۔ لیسا علینا فی الامیین سبیل، ان پڑھ لوگوں میں ہم پر کوئی راستہ نہیں، یعنی کوئی گناہ نہیں، جائز ہے ان کا مال کھانا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا ایک واقعہ ہے۔ ایک آدمی نے آپ سے مسئلہ پوچھا کہ جب ہم جنگ میں ہوتے ہیں تو کچھ کافر ہیں ذمی، ذمی کافر وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں سے لڑتا نہیں، مسلمان حکومت کو جزیہ دے رہا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مسئلہ پوچھا ایک آدمی نے کہ کوئی ذمی کافر ہے، اس کا کوئی سامان، کوئی بکری، کوئی مرغی پکڑ لیں، وہ کھا لیں، جائز ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فوراً یہ آیت پڑھ دی، فرمایا یہ جو تو نے سوال کیا ہے نا، یہ وہی ذہن ہے جو یہودیوں والا ذہن ہے۔ ذمی جو کافر ہے اس کا مال کھانا تو جائز نہیں، ناجائز ہے۔ لیس علینا فی الامیین سبیل، فرمایا یہ تو وہی بات ہو گئی جو وہ کہہ رہے تھے کہ امی لوگوں کا مال کھا جاؤ جائز ہے، اور تم یہ کہہ رہے ہو ذمی لوگوں کا مال کھا لو تو جائز ہے۔ اللہ جائز نہیں۔ بہت آپ غصے کا اظہار کیا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ حالانکہ جانتے ہیں۔ جھوٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی پکڑ نہیں کرے گا، ایسے لوگوں کا مال کھا لو، تو اللہ جل شانہ نے اس کی رخصت دی ہے۔ کیسا بہتان ہے اللہ احکم الحاکمین پر۔ اللہ جل شانہ تو ایسے کام کی ہرگز اجازت نہیں دیتے۔ بلا، کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ، جس نے پورا کیا اپنا عہد، جو آسمانی کتابوں میں ہے، جن کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا، قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب ہے، وہ عہد پورا کیے۔ واتقا، اور وہ پرہیزگار بن گیا۔ فإن اللہ یحب المتقین، تو بے شک اللہ تعالی محبت کرتے ہیں پرہیزگاروں سے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عہد کے ساتھ، جو اللہ پاک نے عہد لیا ہے پہلی آسمانی کتابوں میں، اس عہد کو تبدیل کرتے ہیں اور خریدتے کیا ہیں؟ وایمانہم، اور اپنی قسموں کے ساتھ، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت۔ دنیا کا سامان تھوڑا ہی ہے، دنیا کا سامان وصول کر رہے ہیں، اور جو بشارتیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چھپا رہے ہیں۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کا کوئی حصہ ہی نہیں آخرت میں۔
نہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک۔ یہی 3 الفاظ احادیث میں بھی ہیں، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، 3 آدمی ایسے بے نصیب ہیں قیامت کے دن اللہ پاک ان سے کلام نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، ولا یزکیہم، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام سے سوال ہوا، من ہم، وہ کون بے نصیب ہے؟ فرمایا المنان، المسبل، احسان جتلانے والا، اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھانے والا۔ یہ 3، یہی الفاظ جو قرآن پاک میں ہے، حدیث مبارک میں بھی اسی طرح۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور بے شک ان میں سے ایک فریق ایسا بھی ہے یہود میں سے جو موڑتے ہیں، یلوون، زبانوں کو الٹا کرتے ہیں، السنتہم، اپنی زبانیں کتاب اللہ کے ساتھ، تاکہ تم سمجھو کہ یہ اللہ کی کتاب سے ہے، حالانکہ وہ کتاب اللہ سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہوئے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو کتاب اللہ میں ہے ہی نہیں۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے، ہماری امت میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے اور بیان کرتے ہوئے ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو کتاب اللہ میں ہے ہی نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید میں ہے، حدیثوں میں ہے، حالانکہ وہ ہے نہیں۔ اور حدیث ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، تم اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے، جیسے ایک قدم دوسرے قدم کے برابر ہے، حسب النال بالنال، اس طرح جیسے وہ یہ کام کر رہے ہیں اپنی زبانوں کو موڑ کر کہ کتاب اللہ میں چیز ہے ہی نہیں، لوگوں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ پاک کی طرف سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، سبحان اللہ، قربان جائیں، اللہ تعالیٰ جب کسی بشر کو کتاب دے دے، حکمت دے دے، نبوت دے دے، اس کے لائق ہی نہیں، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، کہ وہ لوگوں کو کہتا پھرے میرے بندے بن جاؤ۔ کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ اللہ کے بندوں کو کہے میرے بندے بن جاؤ۔ اور علماء کے جو وارث ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے جو وارث ہیں علماء، ان کے لیے بھی جائز نہیں کہ لوگوں کو کہتے پھریں کہ کونوا عبادا لی، ہمارے بندے بن، بلکہ نبی اور نبیوں کے وارث ان کا یہ فرض ہے کہ رب کے بندوں کو اللہ کے بندے بنائیں، اپنی بندگی میں نہیں لے کر آنا۔ ما کان لبشر، یہ نہیں جائز کسی بشر کے لیے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس، اللہ پاک کتاب دیتا ہے، نبوت دیتا ہے، پھر وہ لوگوں کو یہ کہتا پھرے کونوا عبادا لی، میرے بندے بن جاؤ، یہ جائز نہیں، ہرگز ہرگز جائز نہیں۔
اور مناسب بھی نہیں. من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین، لیکن نبیوں کا اور نبیوں کے وارثوں کا یہ فریضہ ہے کہ لوگوں کو یہ کہے ربانی بن جاؤ. کونو تم ہو جاؤ ربانیین، رب والے، ربانی بنو، اللہ کے بندے بنو. بما کنتم تعلمون الکتاب، اس لیے کہ تم کتاب کو سکھاتے ہو. وبما کنتم تدرسون، اور تم کتاب کو پڑھتے ہو. تمہارا کام ہے اللہ کی کتاب کو پڑھنا اور پڑھانا، نبیوں کا اور نبیوں کے وارثوں کا. تو فریضہ کیا ہے کہ رب کے بندوں کو اللہ کی بندگی میں لے کر آنا، اپنی بندگی میں نہیں. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، نہ یہ تمہیں حکم دے گا کہ تم پکڑو فرشتوں کو اور نبیوں کو رب. اللہ کے نبیوں کو رب نہ بناؤ، یہ تو جائز ہی نہیں، نہ کسی نبی کے لیے نہ نبی کے وارثوں کے لیے. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مطیع ہو، فرما بردار اور مسلم ہو. یہ تو کفر کا حکم ہے نا کہ میرے بندے بن جاؤ. اور اصل حکم کیا ہے؟ کونوا ربانیین، جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں ان کا یہ فریضہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو رب کی بندگی میں لے کر آئیں. لیکن مشاہدہ اس کے برعکس ہے، کتاب اللہ کو پڑھنے پڑھانے والے رب کے بندوں کو اپنی بندگی میں لے کر آ رہے ہیں. کیسا غلط کام ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور جب پکڑا اللہ تعالیٰ نے پختہ وعدہ نبیوں سے، جب میں دوں تم کو کتاب اور حکمت. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر آ جائے تمہارے پاس کوئی رسول. یہ رسول نکرہ معرفہ نہیں ہے، معرفہ ہو تو الرسول ہوتا ہے. کوئی رسول آ جائے، ایک نبی کی زندگی میں کوئی دوسرا نبی آ جائے، یہ سارے نبیوں سے وعدہ لیے. مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرنے والا ہو اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا. اللہ پاک نے ہر نبی سے، ہر رسول سے وعدہ کیا تمہاری نبوت کا، تمہاری رسالت کا تاج بلندیوں پر ہو، تمہارا علم اپنے عروج پر ہو، پھر دوسرے پیغمبر آ جائیں تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی. چنانچہ کئی ایسی مثالیں ایک وقت میں اللہ تعالیٰ کے کئی نبی آتے رہے. قال، اللہ پاک فرماتے ہیں اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ واخذتم علی ذالکم اسری، اور پکڑ لیا تم نے اس پر اسری میرا پختہ وعدہ، پختہ عہد کرتے ہو. قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم نے اقرار کر لیا. قال فاشهدوا، کہا گواہ ہو جاؤ. وانا معکم من الشاہدین، اور میں تمہارے ساتھ گواہوں سے ہوں. اس میں رسول کا لفظ عام ہے، ہر نبی آ گئے، اور آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس میں شامل ہیں، اور نبیوں کے ذریعے امتیں بھی اس حکم میں شامل ہیں. اب جب آپ تشریف لے آئے تو
پہلے سارے ادیان اور امتیں ان کا وقت ختم ہو گیا، اب سب پر لازم ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اب ایمان لاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو جب عام کریں گے نا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس آیت کا مصداق ہوں گے، سارے نبی اس آیت میں آ جائیں گے۔ تو اب نبیوں کے واسطے سے امتوں کو بھی خطاب ہے، اب صرف ایک ہی دین ہے، دین اسلام ہے بس۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، جو پھر جائے اس کے بعد بس وہی نافرمان ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون، کہ اللہ کے دین کے علاوہ وہ تلاش کرتے ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے لیے مطیع ہو چکی ہر وہ چیز جو آسمانوں زمینوں میں ہے، طوعا وکرہا، خوشی سے اور نہ خوشی سے۔ مسلمان ہے، کافر ہے، انسان ہے، انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات ہیں، اللہ پاک کے نظام کی پابند ہیں۔ ایک کافر ہے، نہیں مرنا چاہتا لیکن موت آئے گی، اسے پابند ہونا پڑے گا اللہ پاک کے نظام کا۔ تو ہر چیز نظام قدرت کی پابند ہے، کوئی خوشی سے مان لے پھر بھی ٹھیک ہے، کرہا نہ خوشی سے بھی اس کو ماننا ہی پڑے گا۔ اللہ پاک کے نظام سے دوڑ کر کہاں جائے گا؟ تو خیر یہ ہے کہ خوشی سے قبول کر لیا جائے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اور جو ہم پر اتارا گیا، وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ، اور جو اتارا گیا جناب ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولادوں پر، اور جو دیے گئے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ سلام اللہ علیہم، اور سارے نبی اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون، ہم نہیں فرق کرتے کسی ایک کے درمیان بھی ان میں سے، ہم ہر نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اس کے لیے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، کچھ نبیوں کو مان لیا اور کچھ کا انکار کر دیا، مومن ایسا نہیں ہوتے۔ ہم نہیں فرق کرتے، ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ درجہ مختلف ہوتا ہے، کسی اللہ کے نبی کا درجہ زیادہ اور کسی کا اس سے زیادہ اور کسی کا اس سے بھی زیادہ، ایمان لانے میں سب برابر۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو تلاش کرے اسلام کے علاوہ دین کو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں سے ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، اللہ پاک کیسے ہدایت دے ایسی قوم کو جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کر دیا جانتے بوجھتے ہوئے، اہل کتاب، اور انہوں نے گواہی دی کہ رسول حق ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس گواہی کے بعد پھر گئے اور آئی ان کے پاس البینات، روشن دلیلیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے ظالم قوم کو۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. یہی لوگ ہیں، ان کا بدلہ یہی ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کی، پس بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا رحمت فرمانے والا. ہاں جو توبہ کریں اور بیان کر دیں، جو بشارتیں ہیں آپ کی کھول کھول کر واضح کریں تو ٹھیک ہے، موت سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کر دیا، پھر زیادہ ہو گیا کفر میں، ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ. پہلے بھی کفر کیا، اب مزید کفر میں بڑھتے جا رہے ہیں، دین کی عداوت میں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حسد میں اور بغض میں بڑھتے جا رہے ہیں. ان کی توبہ تو ہرگز نہیں قبول کی جائے گی. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر ہے، یہ وہ حالیہ ہے. جو کفر کی حالت میں مر گیا یا شرک کی حالت میں، کفر اور شرک ان دونوں کو تو ہرگز نہیں نہ معافی ملے. ہم کفار، اس کے علاوہ اللہ پاک جس کو چاہے معاف فرما دے، لیکن دو گناہ، ایک کفر کا اور دوسرا شرک کا، ان کی نہیں معافی. وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے بھی ملء الارض، زمین بھر کے ذهباً سونا. قیامت کے دن ایسے بھی مناظر سامنے آئیں گے، اللہ پاک پوچھیں گے اے بندے اگر زمین بھر کے تمہیں سونا دے دیا جائے کیا تو فدیے میں دے دے گا کہ جہنم سے میری جان چھوٹ جائے؟ تو وہ کہے گا ہاں یا اللہ میں دے دوں گا. کہ آگ سے میری جان چھوٹ جائے، خلاصی ہو جائے. اللہ پاک فرمائیں گے تو جھوٹ کہتا ہے، میں نے تم سے بڑا ہی چھوٹا سوال کیا تھا، شرک نہ کر، کفر نہ کر، تو نے وہ نہیں قبول کیا. تو اس آیت کریمہ میں یہ بیان ہوا کہ کفر کی حالت میں جو مر گیا اس کی ہرگز توبہ قبول نہیں ہوگی. اور دوسرے مقامات پر شرک کا بیان ہے. یہ دو گناہوں والے کی توبہ کوئی نہیں، شرک اور کفر. وَلَوِ افْتَدَى بِهِ، اگرچہ وہ اس کا فدیہ بھی دے، تیار ہو جائے گا. اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب دردناک. وما لہم من ناصرین، اور نہیں ان کے لیے کوئی مدد کرنے والوں سے، کوئی مددگار بھی نہیں ان کے لیے آئے گا. تو اللہ احکم الحاکمین ہمیں کفر اور شرک سے محفوظ رکھے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا
ونور قلوبنا اللهم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین.